ہو جاتی ہے، نماز پڑھتے پڑھتے جلوہ خدا نصیب ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم نیت کے ساتھ، ہم بڑی محبت کے ساتھ نماز پڑھیں تو کوئی مسجد جو ہے اس میں سجدہ کرنے کی جگہ ہی نہ بچے۔ ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اللہ سے وعدہ کر لیتے ہیں، لیکن نماز کا حیا، جو آدمی نماز کا حیا نہیں کرتا ہے، جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے، تو فرمایا کہ اس کا ایمان بھی مکمل نہیں ہوتا ہے۔ اب آئیں، حضرت شیخ سعدی کا میں نے قول پڑھا، پہلے سلطان بہو کی بات کی، آپ فرماتی ہیں کہ اس آدمی کو قرض نہ دو جو آدمی ہے وہ نماز نہیں پڑھتا۔ اب تیسرے مقام پر میرا پیارا اللہ کے حبیب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ اونچا پڑھنے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ فرماتی ہیں، کیا فرماتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ فرماتی ہیں بین الرجل و بین الکفر۔ اب انشاءاللہ آپ کے بھائی کی مہربانی ہے، آپ یہ خیال کرنا ہے، موٹر چلنے جدوں پانی تھوڑے جو ہو جائے پھر بند کر دیں، درشی پڑھیں، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، یا نہیں دیا ویسے کوئی بچی اونچا نہیں پڑھ سکتے جی، الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ پیارے آقا علیہ السلام، حضرت صاحب، ہم مدرسے میں پڑھتے ہیں، ہمارے یہاں بھی تھوڑی بہت کمی جو ہے وہ نماز کی رہ جاتی ہے، لیکن نماز کے کمی کا سوال ہی پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ پیارے آقا علیہ السلام فرماتی ہیں کہ بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتی ہیں آدمی اور انسان کے درمیان، یہاں پر انسان نہیں ہے، لفظ مسلم بولا گیا، مسلمان کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز کا فرق ہے۔ ہم دیکھیں کہ ہم کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جو مولوی ایسے مسائل کرتا ہے تو ہمیں ان مسائل سے کافی لوگوں کو گھن پڑی جاتی ہے، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے جو نماز سے غرور کرتا ہے اور پھر نماز کے قریب نہیں آتا۔ میں نے آپ کے سامنے حدیث پاک کے الفاظ پڑھے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
وبین الکفر ترک الصلاۃ۔ پیارے آقا علیہ السلام فرماتی ہیں، فرمایا جو مسلمان کفر کے درمیان جو چیز فرق کرنے والی ہے، فرمایا اس کا نام نماز ہے۔ اب تیسری حدیث پاک میں اللہ کے نبی ارشاد فرماتی ہیں، بین العبد وبین الشرک وبین الکفر الا ترک الصلاۃ۔ پیارے موٹر بند کرتے بیٹا آپ کا گیا۔ پیارے آقا علیہ السلام ہمارے ایمانوں کے ایقانوں کے جو والی ہیں، اللہ پر مجھے فرمائے جزاک اللہ، جو والی ہیں وہ فرماتی ہیں شرک اور کفر، کیا میں نے بولا ہے؟ شرک اور کفر، بندہ مومن جب نماز پڑھتا ہے تو یہ شرک کا کفر کا جو فتویٰ ہے، خواہ کچھ بھی پڑھا ہو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو فرمایا کہ پھر وہ جو نماز نہیں پڑھتا بے نماز ہے، اللہ اس کا ایمان جو ہے قبول کرے اس کی مرضی ہے، نہ قبول کرے اس کی مرضی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی ہے، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ اس کا ترجمہ ذہن نشین فرما لیجیے کہ جو جہنمی بے نمازی ہیں وہ جب جہنم میں جا رہے ہوں گے، دھکیلے جانور یہ کون کہتا ہے کہ میں جہنم کی آگ میں جلوں؟ جب انہیں جہنم کی آگ میں ڈالا جا رہا ہوگا، لوگ اسے پوچھیں گے اور تانوں کی بج گئی؟ آپ تو ہمارے گاؤں میں، ہمارے محلے میں، ہمارے شہروں میں آپ کی تو بڑی تقویت تھی، آپ تو بڑے ایماندار تھے۔ تو وہ کہیں گے قالو صیغہ جمع کا ہے، وہ بولیں گے لم نک من المصلین، وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ میرے بھائیوں، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ جو دنیا میں آیا ہے اس نے دنیا سے، ذرا بول پڑو گے تو مجھے ذرا خوشی ہوگی، نہیں بولو گے تو میں نے تو مسئلہ اپنا پورا کرنا ہی کرنا ہے۔ تو جب مسلمان ہو چکے ہو، زین پتر میرے سامنے آ رہی بیٹا، جب مسلمان ہو چکے ہو تو پھر نماز ہم پر کیا ہے بھی؟ ماشاءاللہ یہ ہمارا بیٹا ہے، آج کافی دنوں کے بعد دیکھا ہے میں نے، کیونکہ میں خود بھی غیر حاضر ہوں، میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو چوٹ کافی لگی ہے، تو اب کافی حد تک میں بہتر ہوں۔ کل سے انشاءاللہ آپ کی زیارت ہر حال میں ہوا کرے گی، زیارت بھی کرائے گی، ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے، کلمہ پڑھے سب اونچی آواز سے بھی، ڈرنا نہیں ہے تو کوئی شے بھی نہیں آتی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے بھائیوں،
تیسری ڈرتے قاری صاحب کے پاس نہیں آتے ہو، قاری صاحب مسائل سے کرتا ہے۔ اب جب میں نے شروع کر دیے ہیں تو یہ مسائل جو ہیں یہ 2 منٹ جائیں، 3 منٹ جائیں، 5 منٹ جائیں، تو اس کی مجھے پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں میرے بھائیوں، ہم 100 سال جی لیں، 50 سال جی لیں، 10 سال جی لیں، جب ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو کلمے کے بعد ذکر کس کا آتا ہے؟ نماز کا۔ آواز صحیح نہیں آ رہی، کیا بولا ہے میں نے؟ کس کا ذکر آتا ہے؟ نماز کا۔ نماز قائم کرنا اپنے مقام پر ہے۔ وہ جو لانتی کہتے ہیں نا کہ نماز نہ پڑھو، ہم نے شروع سے کی ہوئی ہے۔ اگر نماز قائم کی ہوتی تو میرا حسین کربلا کے میدان میں جان جا رہی ہے، ادھر اذان آ چکی ہے، فرمایا شمر یہاں سے اتر، میں نماز پڑھ لوں پھر تو اپنا کام کر لینا۔ نماز ایک ایسی چیز ہے میرے بھائیوں، ہم لوگ جیسے جیسے دنیا میں پیچھے جا رہے ہیں ان چیزوں کو ہم چھوڑ رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ جب ہم ان چیزوں کو چھوڑیں گے تو کلمہ تو نبی کا ہی پڑھتے ہو، کلمہ تو اللہ کا پڑھتے ہو، اور کلمے کے بعد جو دوسری چیز ہے، کلمے کے بعد جو پہلی چیز ہے، میں ترتیب بتائی ہے، اس ترتیب کو چھوڑ دیں۔ کلمہ جب پڑھ لیا، نماز فرض ہو گئی، نماز واجب ہو گئی۔ تو میرے بھائیوں اب کوشش فرمائیں کہ نماز کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مجھے بھی اور آپ کو بھی 5 اوقات کی باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق جو ہے وہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ کسی سے یہ نہ کہے کہ تو نماز کیوں نہیں پڑھتا تھا، آگے صرف یہ ندا آئے، اے اللہ نماز تو میں نے پڑھی ہے، قبول کر لے گا تیری مہربانی ہے، قبول نہیں کرے گا تو تیری مہربانی ہے۔ تو میرا ایمان ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جب ہم جائیں گے نا، نمازی ہوگا تو رب اسے معاف لازمی فرما دے گا۔ تو میرے بھائیوں کوشش کریں۔ دوسری ہمارے ہاں یہ ایک بیماری پڑ چکی ہے، میں ایز اے ٹیچر ہوں تو مساجد میں دیکھتا ہوں، مجھے کچھ تکلیف تھی اس لیے تھوڑا سا میں مسجد سے تھوڑا سا دور رہا۔ کل سے حضرت صاحب پچھلے جمعہ جب میں نے جمعہ پڑھایا نا تو بڑے شوق سے آیا کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو آپ بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ جھوٹ کی لعنت سے بچائے، تو مجھے علم ہوا کہ میری یہ جگہ جو ہے نا یہ باہر نکل رہی ہے۔ تو پھر میں نے کچھ چھٹی کی اور کچھ میں نے سول اسپتال میں جا کر دوائیاں کھائیں۔ تو کل میں نے اب ٹیکہ شروع کیا ہے، تو ڈاکٹر صاحب کی مہربانی ہے یہ لے کر آئے، تو دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت عطا فرمائے۔ کل سے جیسے ہی میں ہوں گا انشاءاللہ میں نے بچوں کو ہر حال میں پڑھانا ہے۔ تو آپ سے بھی دعا چاہتا ہوں کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ کرے میں ان شہزادوں کی قرآن پاک کی روح سے ان کی میں خدمت بے لوث کر سکوں۔ اور الحمدللہ بیٹا آصف امین جو تشریف لاتے ہیں اس کو اللہ ہی اجر دینے والا ہے، تو ہم تو کچھ نہیں دے سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ آپ کی آصف بیٹا ڈیوٹی ختم نہیں ہوئی، لیکن صبح کے وقت میں نے کوشش کرنی ہے کہ صبح انشاءاللہ ہم حاضر ہوا کریں اور آپ کے بچوں کو ان شہزادوں کو اچھے طریقے سے پڑھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ میرا بھی حامی و ناصر ہو اور آپ کا بھی حامی و ناصر ہو، جس میں